الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق الله العظيم. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم ہوا اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انسان اس کلموں کو پڑھنے سے پہلے اللہ کا مقبوض ہوتا ہے، اللہ کا ناپسندیدہ ہوتا ہے، لیکن جب یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ بن جاتا ہے. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہودیوں کے قلعے کو محاصرہ کیا، گھیراؤ کیا. تو یہودیوں کا ایک سردار، ایک چرواہا بکریاں چرانے کے لیے نکلا. تو اس نے سوچا کہ محمد اور اس کا لشکر آیا ہے، یہ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو ایک صحابی سے پوچھا کہ تمہارا جو سردار ہے، تمہارا جو بادشاہ ہے، اس کا خیمہ کہاں ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ یہ خیمہ ہمارے سردار کا ہے، ہمارے بادشاہ کا ہے. وہ تعجب کرنے لگا کہ ایک بادشاہ ہے، ایک سردار ہے اور ایک خیمے کے اندر زندگی گزار رہا ہے. وہ گیا، جب خیمے کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہاں کوئی چوکیدار بھی نہیں. تو وہ تعجب کرنے لگا کہ کیسا سردار ہے، کیسا بادشاہ ہے جس کے دروازے پر کوئی چوکیدار نہیں. وہ چرواہا اندر گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیتا ہوں. اس چرواہا نے پوچھا کہ محمد اگر میں کلمہ پڑھ لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم آپ کو گلے لگائیں گے. اس نے پوچھا کہ میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، پھر بھی گلے لگائیں گے کہ ہاں گلے لگائیں. پھر اس نے کہا ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ پڑھ. پھر پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو نماز کا حکم دوں، نہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے کہ روزے کا حکم دوں، نہ آپ کے اوپر زکات فرض ہے کہ زکات نکالنے کا حکم دوں، صرف ابھی جہاد کرنا ہے. وہ چرواہا نے پوچھا کہ جہاد کے اندر میں شہید ہو جاؤں تو اس کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ شہید ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت دے گا اور آپ کی جو چمڑی کالی ہے وہ سفید ہو جائے گی اور آپ کے جسم سے جو بدبو اٹھ رہی ہے تو بدبو کی جگہ خوشبو آ جائے گی. جہاد ہوا، لڑائی ہوئی. لڑائی کے بعد دیکھا گیا کہ وہ چرواہا ایک جگہ پڑا ہوا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ شخص ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ زکات دی ہے، صرف کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر رہ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر حالات نہیں آئیں گے. حالات ضرور
کریم اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، حالات ضرور آئیں گے جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آئے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا، اپنے شہر سے نکالا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حالات آئے، صحابہ کرام کے اوپر حالات آئے، اسی طرح آج مسلمانوں کے اوپر بھی حالات ہیں کہ آج کل مسلمان کے نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کے مکانات گرائے جا رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں، ایسے سنگین حالات میں قرآن کریم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا راستہ دکھاتی ہے؟ تو کچھ باتیں عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا تو مسلمان کا ہتھیار ہے، اور ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادت، کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ تو ایسے حالات میں ہم دعائیں مانگے، ہمارے لیے مانگے، اپنے اولاد کے لیے مانگے، پورے عالم کے مسلمانوں کے لیے مانگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، اگلی امت کا ایک واقعہ بیان کیا کہ 3 شخص کہیں سفر کے اندر جا رہے تھے، تو اچانک بارش شروع ہو گئی، تو بارش سے بچنے کے لیے ایک غار کے اندر بنا لی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ غار کے اوپر سے ایک چٹان گری، جس کی وجہ سے غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب ٹینشن میں آ گئے، اب کیا کریں گے؟ تو ان تینوں نے مشورہ کیا کہ زندگی کے اندر جو اچھا عمل کیا ہو، جو نیک عمل کیا ہو، اس نیک عمل کے وسیلے سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی راستہ نکالیں گے۔ تو ایک شخص نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی، آپ کو معلوم ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں سب سے پہلے ان کو دودھ پلاتا تھا، پھر ان کے بعد اپنے اولاد کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں جنگل گیا تھا اور لوٹنے میں تاخیر ہو گئی، میں نے آ کر دیکھا کہ میرے ماں باپ سو چکے ہیں، تو میں پوری رات دودھ کا پیالہ دے کر میرے ماں باپ کے سہارے کھڑا رہا، حالانکہ میری اولاد میرے پاؤں کے پاس چلا رہی تھی، بل بلا رہی تھی، لیکن میں نے اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے اولاد کو دودھ نہیں پلایا۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ عمل میں نے اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے، اخلاص کے لیے کیا ہے، تو یہ جو مصیبت آ پڑی ہے، جو چٹان کی مصیبت آ پڑی ہے، اس چٹان کو ہٹا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو ہٹا دیا، لیکن کچھ مقدار ہے۔ پھر اسے نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میرے ایک چچا جان بہن تھی، اس سے مجھے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ تیار نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ بہت سالی ہوئی، میری چچا جان بہن میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری مدد کیجیے، تو میں نے اپنی چچا جان بہن سے کہا کہ میں اس شرط کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا کہ میں آپ کے ساتھ منہ کالا کروں گا۔ تو بیچاری مجبوراً تیار ہو گئی، تو شخص کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے لیے میں تیار ہو گیا۔ تو اس لڑکی نے، میری چچا جان بہن نے کہا کہ اللہ سے ڈر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جملے سے میں ڈر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اس کام سے رک گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تو اس مصیبت کو ہٹا دیجیے۔ یہ چٹان کچھ کھسک گئی۔ تیسرے نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک مزدور میرے یہاں مزدوری کیا کرتا رہا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، پیسے لیے بغیر چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد آیا
مجھ سے کہنے لگا کہ میری مزدوری لاؤ، میرے پیسے لاؤ. تو میں نے کہا کہ آپ کی مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگایا، اور یہ جو اونٹ ہے، یہ گائے ہے، یہ بکری ہے، یہ آپ کی. یہ اللہ تبارک و تعالی یہ کام میں نے تیری رضامندی کے لیے کیا تھا، تجھ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا. اس مصیبت کو دور کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو ہٹا دیا. تو میرے بھائیوں، یہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ مصیبت دور ہو سکتی ہے. تو ایسے حالات میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور دوسری چیز، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہوائیں تیز ہو جاتی تھی یا بہت بادل ہو جایا کرتا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مشغول ہو جاتے تھے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے ملک کے اندر لے کر گئے تھے جہاں کا بادشاہ ظالم تھا، زانی تھا. اس کو پتا چلا کہ ابراہیم اپنے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی لے کر آیا ہے، تو منہ کالا کرنا چاہ رہا تھا. تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور نماز کے اندر مشغول ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیرے اوپر ایمان لے آئی ہوں، میں ابراہیم کے اوپر ایمان لے آئی ہوں، میری حفاظت فرما. یہ بادشاہ، زانی بادشاہ، اس نے ہاتھ بڑھانا چاہا، زمین کے اندر دس گیا. تو پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ مر گیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس عورت نے ہمارے بادشاہ کو، ہمارے راجا کو مارا. دوسری مرتبہ ہاتھ بڑھانا چاہا، پھر زمین کے اندر دس گیا. حضرت سارہ نے دعا کی. تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھانا چاہا، دس گیا. حضرت سارہ نے دعا کی تو بچ گیا. اور آخر میں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں کے سامنے کہا یہ شیطان ہے، یہ شیطان کو تم ہمارے پاس لے کر آئے. حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدیے میں نے کہا کہ ان کو لے جاؤ. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر حالت آئی تھی، تو وہ نماز کے اندر مشغول ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. تو ایسے حالات میں اگر ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ جو مسلمانوں کے اوپر حالات ہیں یہ حالات دور ہو جائیں گے. اور تیسری چیز قرآن کریم کے اندر بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والوں، اے مسلمانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد حاصل کیا کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. تو ایسے حالات میں ہمیں صبر کرنا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیسے حالات آئے، طائف کا واقعہ کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جملے کہے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی اور نہیں ملا تھا. میں آپ سے بات چیت کرنا نہیں چاہتا لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر حالات آئے، حضرت موسیٰ نے صبر کیا. صحابہ کرام کے اوپر حالات آئے، صبر کیا. تو اسی طرح ایسے حالات میں بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے. اور آج کل ایسے ہی حالات ہیں کہ مسلمان خوف کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اگر کہیں سفر کرنا ہے تو 100 بار سوچتا ہے کہ اس سفر کے دوران مجھ کو کوئی گولی تو نہیں مارے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تم کو آزمائیں گے خوف کے ذریعے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. بھوک کے ذریعے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی دکانوں سے خریدنا نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. مالوں کی کمی کے ذریعے آزمایا جائے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
والثمرات وبشر الصابرين۔ تو میرے بھائیوں، تیسری چیز یہ ہے کہ ہم صبر کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حالات کو بھی دور کر دے گا۔ اور چوتھی چیز کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اور جو ہمارا مذہب جو اسلام ہے وہ سچا مذہب ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ جس فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا، میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ڈوب دیا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر کیسے حالات آئے، ان کو کنویں کے اندر ڈالا گیا، تہمت لگی، جیل کے اندر جانا پڑا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا کہ آخری زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنایا۔ تو ہمیں چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ ہماری نگاہ، ہماری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور پانچویں چیز کہ سبب اختیار کرنا ہے کہ ہم کو کہاں جانا ہے، سفر میں جانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ٹرین کا سفر کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک غیر مسلم ادھر ادھر بھاگ رہا ہے، ٹوائلٹ میں جا رہا ہے اور آ کر بیٹھ رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا ہے بھائی، کیا پریشانی؟ تو اس غیر مسلم نے کہا کہ دراصل مجھے ٹوائلٹ لگی ہے اور ٹوائلٹ خراب ہے۔ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ ٹوائلٹ میں گئے، اپنے ہاتھوں سے ٹوائلٹ صاف کی اور آ کر بیٹھ گئے، اور کچھ دیر کے بعد کہا کہ جاؤ چیک کرو۔ وہ غیر مسلم گیا، دیکھا کہ ٹوائلٹ صاف ہے، آ کر مولانا سے کہا، مولانا سے پوچھا کہ آپ کا ٹوائلٹ صاف ہے کیا؟ ہاں۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ ہاتھ بڑھا لیجیے، مجھے کلمہ پڑھا لیجیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس مذہب میں، جس اسلام میں ایسے اخلاق ہو، یہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دوسری چیز نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، تیسری چیز ہمیں صبر کرنا ہے، اور چوتھی چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اور پانچویں چیز ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں، اور چھٹی چیز ہمارے اخلاق اچھے بنانا۔ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی تھی۔ طائف کا واقعہ جو میں نے مختصر بیان کیا، وہ فرشتہ آ کر کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل جانا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ آج کل امت مسلمہ بہت پریشان ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب